بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف ابلیس و آدم۔ انہو لکم عدو مبین، سورہ 2 آیت 168۔ شیطان ابلیس کا پیکر آتشیں بدل کے بھیس زمانہ میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہیں لات و منات۔ شیطان قصہ آدم میں ایک چیز بڑی نمایاں طور پر سامنے آتی ہے، سجدہ سے انکار قیامت تک کے لیے مہلت۔ ذریت آدم کو بہکانے کا چیلنج سب ابلیس کی طرف سے ہے، لیکن جب اس کے بعد آدم کی لغزش کا ذکر ہے تو وہاں اسے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ عنوان آدم کے تحت اس ضمن میں مختلف آیات کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے۔ سورہ بقرہ میں انکار سجدہ اور آدم کو شجر ممنوعہ سے احتراز کے حکم کے بعد فرمایا فَأَزَلَّهُمَّ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سورہ 2 آیت نمبر 36۔ پھر شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے۔ سورہ اعراف میں فرمایا تو وسوسہ لہم الشیطان، سورہ 7 آیت نمبر 20۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے فَوَسْوَسَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، سورہ 20 آیت نمبر 120۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا۔ ان مقامات سے ایسا مترشح ہوتا ہے گویا ابلیس اور شیطان دو الگ الگ ہستیاں ہیں، لیکن ابلیس اور شیطان، لیکن انہی آیات میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں ایک ہی فعل کو کبھی ابلیس کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور کبھی شیطان کی طرف۔ مثلا ایک مقام پر ابلیس کے متعلق کہا ہے کہ وہ تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے، سورہ نمبر 18 آیت 50۔ تو دوسری جگہ شیطان کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے، سورہ 7 آیت نمبر 22۔ سب سے بڑا واقعہ آدم کو جنت سے نکلوانے کا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں کہا گیا ہے کہ اس کا موجب ابلیس تھا، سورہ 20 آیت نمبر 116 تا 117۔ لیکن سورہ بقرہ میں اسے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، سورہ 2 آیت نمبر 36۔ ایک ہی سکہ کے دو رخ، ان مقامات سے ظاہر ہے کہ ابلیس اور شیطان ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ یہ حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں اور بھی ابھر کر سامنے آ گئی ہے، جہاں پہلے ذکر ابلیس کا چلا آ رہا ہے لیکن آخر میں کہا گیا ہے کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، سورہ نمبر 17 آیت 61 تا 64۔ شیطان ان سے جو وعدے بھی کرتا ہے سب فریب پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، سورہ 17 آیت 65۔ میرے بندوں پر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ سورہ حجر میں یہی الفاظ ابلیس کے متعلق کہے گئے ہیں، سورہ 15 آیت 42۔ لفظ شیطان یا تو شطن سے مشتق ہے جس کے معنی دوری کے ہیں، یعنی سعادت و رحمت سے محرومی، یا شات یشید سے جس کے معنی شعلوں کو بھڑکنا یا آگ میں جلنا ہے، یعنی شعلہ مزاجی کا مظاہرہ۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے اور اصل کے اعتبار سے اس کے معنی ہنڈرر کے ہیں، یعنی انسانیت کی ارتقاء کے راستے میں مزاحمت کرنے والا۔ ابلیس کے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اس کا مادہ بے لام سین ہے جس کے معنی مایوسی کے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب انسانی جذبات اسے قانون شکنی پر ابھارتے ہیں تو اس میں سرکشی کی نمود ہوتی ہے۔ یہ شیطانیت ہے جس میں اشتعال کا پہلو نمایاں ہے، لیکن جب اس قانون شکنی کے نتائج سامنے آتے ہیں تو اس سے انسان پر افسردگی اور مایوسی چھا جاتی ہے۔ یہ ابلیسیت ہے، لہٰذا انسان کا سرکشی کا عمل اپنے آغاز کے اعتبار سے شیطنت ہے اور انجام کی روح سے ابلیسیت۔ اس لیے شیطان اور ابلیس دو الگ الگ عناصر نہیں
یہ ایک ہی عمل کی دو جداگانہ خاصیتیں ہیں، اور شیاطین وہ مستبد قوتیں ہیں جو دوسروں کو قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے پر اکساتی ہیں۔ وساوس، اب یہ دیکھیے کہ شیطان کون کون سے بھیس بدل کر آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔ فوسوس لہم الشیطان، سورہ 7 آیت نمبر 20، نیز سورہ 20 آیت نمبر 120۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یعنی وسوسہ اندازی عمل شیطان ہے، دل کے یقین کو غیر محسوس انداز سے متزلزل کر دینا، کسی کے عزم راسخ میں پھونک مار دینا، نفسات فی العقد، چپکے ہی چپکے سرگوشیوں سے قوانین خداوندی سے انحراف پر مائل کر دینا، یہ سب شیطانی حربے ہیں۔ سورہ الناس میں ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسوس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورہ 114 1 تا 6 آیات۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں نوع انسانی کے پروردگار، مالک اور ان کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں، وسوسہ انداز، دبے پاؤں، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو اور خواہ انس میں سے۔ خناس کے معنی ہیں چپکے ہی چپکے، سمٹ کر، سکڑ کر، دبے پاؤں، پیچھے ہٹ جانے والا۔ کسی کے کان میں سرگوشی کی، دل میں وسوسہ ڈالا اور چپکے سے پیچھے ہٹ کر چھپ گئے، گویا انہیں علم ہی نہیں کہ تخریب کے اس فعل شیطانی کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ خناس کون ہیں۔ من الجنت والناس، جن کی تشریح سابقہ عنوان میں گزر چکی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ شیاطین وہ انسان ہی ہیں جو دوسروں کے عزم راسخ میں وسوسہ اندازیوں سے لغزش پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے کہ خود انسان کا نفس بھی وسوسہ اندازیاں کرتا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16۔ اور بلا شبہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ نفس جو اس طرح وسوسہ اندازی کرتا ہے، انسان کے مفاد پرستی کے جذبات ہیں، جو اسے حق و صداقت کی راہ میں قدم اٹھانے سے روکتے رہتے ہیں۔ یہی وہ شیاطین یعنی انسان کے مختلف خیالات ہیں جو ان مقامات سے حملہ کرتے ہیں جو انسان کو نظر تک نہیں آتے۔ شیطان کے اس لشکر کے متعلق کہا ہے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، سورہ 7 آیت نمبر 27۔ اور اگر اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے، یاد رکھو ہم نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں۔ نگاہ فریب آرزویں، پھر اگر ایک طرف شیطان صحیح راہ عمل سے بہکانے کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو دوسری طرف دلوں میں نگاہ فریب اور سراب آسا غلط آرزویں پیدا کر کے انسان کو باطل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہی ہے کہ وَلَا ذِلَّنَّهُمْ وَلَا مُنَّيَّنَّهُمْ، سورہ نمبر 4 آیت 119۔ میں انہیں گمراہ کروں گا اور ان کے دل میں جھوٹی آرزویں پیدا کرتا رہوں گا۔ وہ باطل آرزویں پیدا کرتا ہے اور ان آرزوؤں کے حصول کے لیے جتنی کوششیں کی جاتی ہیں انہیں نہایت خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ کسی قدم پر بھی اس کا احساس نہ ہو سکے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کامیابی اور کامرانی کے بجائے تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف لیے جا رہا ہے۔ اعمال کو مزین بنا کر دکھانا یہ سب سے بڑا فریب ہے جو شیطان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ زینت اعمال، وہ باطل کی مورتیوں کو ایسے حسین و جمیل مرصع اور منقش پردوں میں چھپاتا ہے کہ نگاہیں ان کے نقش و نگار میں الجھ کر رہ جاتی ہیں،
اور جاذب توجہ فریبکاریوں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت تک پہنچنے نہیں پاتی۔ اسی کا نام ہے زینت اعمال۔ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نمبر 6 آیت 43۔ شیطان ان کی نگاہوں میں ان کے غلط اعمال کو مزین، حسین بنا کر دکھاتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے برے اعمال اس کی نگاہوں میں اچھے بن کر نظر آئیں تو یہ وہ فریب ہے جس سے اس کا نکلنا ناممکن نہیں تو محال ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان کی عقل ہیلا جو کرتی ہی یہ ہے کہ اس کے غلط کاموں کے حق میں ایسے دلائل تراشتی ہے کہ وہ اسے غلط نظر ہی نہیں آتے۔ اس طرح وہ دیدہ دانستہ سب کچھ دیکھتے بھالتے اس فریب رنگ و بو میں کھو جاتا ہے۔ وَآدَمُ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، سورہ نمبر 29 آیت 38۔ اور ہم نے قوم عاد و سمود کو ہلاک کیا اور یہ ان کے مکانات اور آبادیوں سے تمہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح ہلاک کیے گئے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین بنا رکھا تھا، چنانچہ اس نے انہیں حق کی راہ کی پیروی سے روک دیا۔ وہ لوگ سب کچھ دیکھتے بھالتے تھے۔ قوم سبا کے متعلق فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، سورہ 27 آیت نمبر 34۔ شیطان نے ان کے اعمال سیئہ کو ان کے لیے مزین بنا رکھا تھا، چنانچہ اس نے انہیں حق کی راہ کی پیروی سے روک دیا، سو وہ سیدھی راہ پر نہیں چلتے تھے۔ تمام سابقہ کے متعلق ارشاد ہے تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 63۔ اے پیغمبر، اس بات کی سچائی پر ہم شاہد ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو ان کی بدعملیاں اچھی بنا کر دکھائیں اور وہ سچائی کی دعوت پر کاربند نہ ہوئے، سو وہی حال آج بھی ہو رہا ہے۔ وہی شیطان ان منکروں کا رفیق ہے اور بالآخر ان کے لیے عالم انگیز تباہی ہے۔ زینت اعمال کے مظاہر۔ اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ زینت اعمال کے یہ مظاہرے کن کن نظر فریب پیکروں میں سامنے آتے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے ہلاکو اور چنگیز یا دور حاضر کے ابلیسی نظام کے ارباب حل و عقد سے پوچھئے اور پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح اپنے ہر فعل کو حق بجانب اور نوع انسانی کے لیے آیا رحمت قرار دیتے ہیں۔ دل ہے کہ اس میں خود غرضی، حق ناشناسی، جلب منفعت اور ہوس زر کے چور چھپے بیٹھے ہیں، لیکن عقل ہیلا جو ہے کہ ان بنیادوں پر اٹھی ہوئی عمارت کو کمزوروں اور ضعیفوں، مظلوموں اور قسم پرسوں کے لیے امن و حفاظت کا قلعہ بنا کر دکھاتی ہے، لیکن باطل کی ملمہ کاری زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ شیطان کا فریب کس قدر بودا تھا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 تا 106۔ اے پیغمبر، تو کہہ دے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد ہیں، وہ جن کی ساری کوششیں قانون مکافات سے بے نیاز ہو کر مفاد عاجلہ کے حصول میں کھوئی گئیں، اور وہ اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کے قوانین اور ان کے نتائج کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں، پس ان کے سارے کام عکارت گئے، اور اس لیے مکافات کے وقت ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے۔
انہوں نے جیسی کچھ کفر کی راہ اختیار کی تھی اور ہمارے قوانین اور رسولوں کی ہنسی اڑائی تھی تو عذاب دوزخ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ مذہبی دنیا میں زینت اعمال، یوں تو شیطان کی طرف سے پیش کردہ زینت اعمال انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تخریب انگیز ہے، لیکن دنیائے مذہب میں اس کی سمیت بڑی ہلاکت آفرین ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، بعض معتقدات و رسومات آباء و اجداد سے متوارث چلی آ رہی ہیں۔ انسان انہیں اس قدر مقدس و متبرک خیال کرتا ہے کہ انہیں دل کی انتہائی گہرائیوں میں جگہ دیے پھرتا ہے۔ ان کے خلاف خدا کی طرف سے کھلے کھلے احکام موجود ہوتے ہیں، لیکن شیطان ان غلط معتقدات اور رسوم کو اس درجہ خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان انہیں تنقید کی حد سے بالاتر خیال کرتا ہوا کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ذرا احکام خداوندی کی روشنی میں انہیں پرکھ کر تو دیکھ لے۔ سورہ آراف میں شیطان کے فتنہ عظیمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں پر شیطان کا جادو چل جاتا ہے ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ 7 آیت نمبر 28۔ یہ لوگ جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، اور چونکہ وہ ایسا کرتے رہے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ خدا نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اے پیغمبر، تم کہہ دو کہ خدا کبھی بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دے گا۔ کیا تم خدا کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ایک ہی آیت کے بعد تصریح فرما دی کہ فریقاً ہدا و فریقاً حقا علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، سورہ 7 آیت نمبر 30۔ تمہارے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کو اس کے ایمان و حسن عمل کی وجہ سے کامیابی کی راہ دکھائی، دوسرے پر اس کے انکار و بدعملی سے گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے یعنی دوسرے گروہ نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا، یعنی مفسدوں اور شریروں کی تقلید کی اور سمجھتے یہ رہے کہ راہ راست پر ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ پر بنگاہ تعمق غور فرمائیے اور پھر سوچئے کہ آج ہم میں کتنے ہیں جن کی بینہ ہی یہی حالت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَقَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، سورہ نمبر 31 آیت 21۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قانون کا اتباع کرو جو خدا نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس راستہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ شیطان نے بزرگوں کی پیروی کے خیال کو اس قدر مزین بنا رکھا ہے کہ وہ اسے کسی طرح بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ شیطان انہیں اس آڑ میں جہنم کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو۔ لیکن پھر شیطان کے اس فریب کو کیا کیا جائے کہ مسلمان سمجھتا یہ ہے کہ یہ آیات یہود و نصارہ یا کفار عرب کے متعلق نازل ہوئی تھیں، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَكِنْ مَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کے دل سخت پڑ گئے اور جو کچھ بدعملیاں کر رہے تھے انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا۔ قرآن کریم نے 2 آیات میں ایک ایسا تمثیلی بیان پیش کیا ہے جس میں مسلمانوں کی ساری تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، انہیں ذرا اس کی داستان بھی سناؤ جسے ہم نے اپنا ضابطۂ قوانین دیا، اس نے کچھ عرصہ تک اس پر عمل کیا اور اس کے بعد فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے اس طرح باہر نکل گیا جس طرح سانپ اپنی کینچلی کو چھوڑ کر صاف باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اس ضابطۂ خداوندی سے باہر نکلا تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے جھٹ سے آد پوچا اور اسے قانون خداوندی کی جگہ انسانوں کا خود ساختہ مذہب دے دیا
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاکانہ من الغاوین، سورہ 7 آیت 175، منزل کی صحیح راہ اس سے بالکل گم ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176، اگر وہ ہمارے قانون کے مطابق عمل کرتا تو اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا، مگر وہ پستی کی طرف جھکا اور اپنے جذبات کی پیروی کرنے لگ گیا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اسے دھتکارو جب بھی ہانپے اور زبان لٹکائے، اور نہ دھتکارو جب بھی ایسا ہی کرے۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمارے قانون کو جھٹلایا۔ تو اے پیغمبر، یہ بات لوگوں کو سناؤ تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ جماعتی زندگی اور شیطان، یہ تو تھی قلوب میں وسوسہ اندازی، باطل تمناؤں کی تخلیق اور تزئین اعمال سیئہ۔ اب اس سے آگے حیات اجتماعیہ کی تعمیری زندگی کی طرف آئیے۔ قرآن کا منشا یہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں نظام ربوبیت رائج ہو۔ نظام ربوبیت کے معنی ہے ایسا انتظام جس کی روح سے تمام افراد انسانیہ کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ پر ہو، اور وہ ان سب کی صلاحیتوں کی کامل نشو و نما کا پورا سامان مہیا کر دے۔ اس کے لیے قرآن کا پروگرام یہ ہے کہ پیداوار، رزق کے وسائل معاشرہ کی تحویل میں رہیں، اور افراد معاشرہ اپنی اپنی محنت کے ماحصل میں سے بقدر اپنی ضروریات خود رکھ کر باقی اس نظام کے سپرد کر دیں، تاکہ وہ اس طرح جملہ افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری کرتا اور اس کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرتا رہے۔ لیکن شیطان انسان کے مفاد پرستی کے جذبات اسے یہ کہہ کر ڈراتا رہتا ہے کہ اس طرح تم غریب اور مفلس ہو جاؤ گے، تم اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرو، تمہیں دوسروں کی نشو و نما سے کیا تعلق۔ یہ ہے اصل بنیاد ابلیس اور وحی کی کشمکش کی۔ قرآن کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، سورہ نمبر 2 آیت 268۔ یاد رکھو کہ شیطان تمہیں قدم قدم پر یہ کہہ کر ڈرائے گا کہ تم نے سب کچھ نظام خداوندی کے حوالے کر دیا تو محتاج ہو جاؤ گے، اس لیے وہ تمہیں کہے گا کہ سب کچھ اپنے پاس رکھو، لیکن اس کے برعکس اللہ کا قانون تمہارے لیے سامان حفاظت کا ضامن بنتا ہے اور معاشی خوشگواریوں کا کفیل۔ اس کا قانون بڑی کشادگی اور علم رکھتا ہے۔ انفاق، حق و باطل کا معرکہ درپیش ہے، اجتماعی موت و حیات کا معاملہ سامنے ہے، نظام ربوبیت کے قیام کا سوال ہے، لیکن شیطان کا فریب ہے کہ دل میں خوف پیدا کیے جا رہا ہے کہ اگر اپنا سرمایہ یوں دوسروں کی خاطر الٹ دیا تو خود بھوکے مر جاؤ گے۔ نفس انسانی کی یہی تنگ نگہی اور کوتاہ دامنی ہے جس سے بچنے میں فلاح و سعادت مضمر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی ذات کی پرورش کا راز اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے، چنانچہ اس نے نظام ربوبیت قائم کرنے والی جماعت کے افراد کی یہی خصوصیت عظمیٰ بتائی ہے۔ وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9۔ یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود تنگی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی عقل خودبین کی تنگ نگاہی سے بچ گیا تو انہی کی کھیتیاں سرسبز ہوں گی۔ بخل اور اسراف، بخل کرنے والے بھی شیطان کے متبعین ہیں اور دوسری طرف بے جا صرف کرنے والے بھی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، سورہ نمبر 17 آیت 27۔ بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے۔ فتنہ پردازی،
نیز جماعت کے اتحاد و اتفاق میں خلل اندازی کے لیے جھوٹی خبریں اڑا دینا اور ان کی تحقیق کیے بغیر انہیں فضا میں منتشر کر دینا، یہ بھی شیطنت ہے۔ فرمایا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ سورہ نمبر 4 آیت 83۔ اور جب ان لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جاتی ہے تو یہ فوراً اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اگر یہ اسے لوگوں میں پھیلانے کی جگہ اللہ کے رسول یعنی مرکز ملت کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو ان میں صاحب حکم و اختیار ہیں یعنی مقامی حکام پیش کرتے تو جو اصحاب علم و نظر بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے اور عوام میں تشویش نہ پھیلتی۔ اور دیکھو اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریوں کا یہ حال تھا کہ محدود چند آدمیوں کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ تو فرقہ اندازی، اس قسم کی افواہیں پھیلاتے رہنا یا اس قسم کی باتیں کرنا جس سے وحدت ملت پارا پارا ہو جائے اور باہمی مودت و محبت کی جگہ بغض و عداوت پیدا ہو جائے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ 17 آیت نمبر 53۔ اور اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو کہ مخالفوں سے یا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہو ایسی کہو جو نہایت حسین ہو، یاد رکھو شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ فواحش، یا سوسائٹی میں عام برائی اور فواحش کے میلانات یا ان کے اسباب و ذرائع پیدا اور عام کر دینا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورہ 2 آیت نمبر 169۔ وہ شیطان تو تمہیں برائی اور بے حیائی اور بخل کی باتوں ہی کے لیے حکم دے گا، نیز اس گمراہی کے لیے اکسائے گا کہ اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ دوسری جگہ ہے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90-91۔ اے جماعت مومنین، بلا شبہ خمر اور میسرہ، استھان اور پانسے شیطانی کاموں کی خباثت ہے، تو ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ خمر اور میسرہ کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد اور صلاۃ سے باز رکھے۔ پھر بتلاؤ ایسی برائیوں سے بھی تم باز رہنے والے ہو یا نہیں۔ نیز ہر قسم کی مشرکانہ رسوم بھی شیطان کی ایجاد ہیں۔ سورہ 4 آیت نمبر 119۔ بحث و جدل بلا علم و دلیل، اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام و قوانین کے بارے میں بلا علم و براہین مجادلہ کرنا کہ قوانین الہیہ کے خلاف علم و دلیل ہو کس کے پاس سکتی ہے، وہ روش ہے جو کھلی ہوئی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 3-4۔ اور دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں، وہ ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں،
حالانکہ شیطان کے متعلق یہ حتمی بات ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہوا وہ ضرور اسے گمراہی میں ڈالے گا اور عذاب جہنم تک پہنچا کر رہے گا، اور یہ گمراہی آباء و اجداد کے مسلک کی اندھی تقلید سے پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب منیر کے خلاف بلا علم و براہین مجادلہ کرتا ہی وہ ہے جو مسلک آباء و اجداد پر اندھا دھند جمع ہو اور ان کے مسلک کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہ سمجھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ نمبر 31 آیت 21۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس ہدایت اور روشنی کی پیروی کرو جو خدا نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ یہ لوگ آنکھیں بند کیے اسی گمراہی کے راستے پر چلتے رہیں گے، اگرچہ اس طرح شیطان انہیں جہنم کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو۔ جس قدر آیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ان میں شیطان سے مراد کوئی خارجی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرتے رہتے ہیں۔ سہو و نسیان، یا وہ ارباب مذہب جو لوگوں کو کتاب اللہ قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے اور انہیں تلقین کرتے رہتے ہیں کہ تم آنکھ بند کیے اپنی اسی روش پر چلتے جاؤ جو تمہارے پاس متوارث چلی آ رہی ہے۔ قرآن نے ان سب کو شیاطین کہہ کر پکارا ہے، یا خود انسان کی اپنی عقل ہلاجو جو انسانیت کے عالمگیر مفاد کے مقابلے میں انفرادی مفاد کو ترجیح دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، یہ سب کچھ در حقیقت انسان کے جذبات کرتے ہیں۔ عقل تو جذبات کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی جذبات ہیں جو حقیقت کو انسان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں اور صحیح باتوں کی یاد بھلا دیتے ہیں۔ اس لیے نسیان کو بھی شیطان کا کام کہا گیا ہے۔ 6/68، 12/42۔ اس طرح رفتہ رفتہ شیطان ان کے دل سے خود خدا کے قوانین کی یاد ہی فراموش کرا دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ سورہ 58 آیت 19۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا اور قوانین خداوندی کی یاد ان سے بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ دیکھو، شیطان کا گروہ ہی خسارہ میں رہنے والا ہے، اور جو اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور زندگی کے مقاصد ہی کو بھلا دیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ نمبر 59 آیت 19۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود فراموش ہو گئے اور یوں صحیح راستے سے ایک طرف کو نکل گئے۔ اور ابلیس کی جنگ میں یہی سب سے بڑی شکست ہے کہ انسان اپنے آپ ہی کو بھول جائے۔ خوف و حزن۔ قصہ آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سب سے بڑی قوت جو شیطان کے مقابلہ میں انسان کو عطا کی گئی ہے وہی آسمانی ہے، جس کے اتباع کا نتیجہ خوف و حزن سے معمون ہو جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کا بڑا حربہ یہ ہے کہ خوف و حزن پیدا کر کے پائے استقلال میں لغزش اور عزم راسخ میں تزلزل پیدا کر دے۔ سورہ آل عمران میں مومنین کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمی کہتے تھے تم سے جنگ کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ جمع کر لیا ہے، بس چاہیے کہ ان سے ڈرتے رہو اور مقابلہ کے لیے باہر نہ نکلو۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ بات سن کر وہ خوف زدہ ہو جاتے، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ بے خوف و خطر بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے، اور جس کا کارساز اللہ ہو
تو کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اس کے بعد ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، سورہ نمبر 3 آیت 174۔ یہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا تھا۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو شیطان اور اس کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اگر تم اللہ کے قانون سے ڈرتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں خوفزدہ نہیں کر سکے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیطان خوف پیدا کرنے کے لیے کیا ذرائع و اسباب اختیار کرتا ہے، یعنی وہ اسلام کے مقابلہ میں مخالفین کے پیکروں میں نمودار ہوتا ہے جو اپنی قوت و سطوت سے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ یہاں جس خاص شیطان کا ذکر ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ جاسوس تھا جسے قریش مکہ نے مسلمانوں کے دلوں میں خوف اور ان کی قوت کا رعب ڈالنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہی وہ اولیاء الشیطان ہیں جن سے مقاتلہ کا حکم دیا گیا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نمبر 4 آیت 76، نیز سورہ 8 آیت 48، سورہ 19 آیت 83۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نفسانی خواہشوں کے لیے نہیں لڑتے، عدل و انصاف کی حمایت اور قوانین الہیہ کی ترویج و تنفیذ کے لیے لڑتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی شر و فساد کی شیطانی طاقتوں کی راہ اور ان کے غیر خدائی نظام کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں۔ سو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو چاہیے کہ شیطان کے حمایتیوں سے لڑو اور ان کی طاقت و کثرت کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ شیطان کی چالیں دیکھنے میں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ دکھائی دیں، حق کے مقابلہ میں کبھی جمنے والی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اپنے دعوے پر ثابت قدمی سے جمے رہیں تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، سورہ 41 آیت نمبر 30۔ اس کی تشریح آگے چل کر ملے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ خود ساختہ باطل کی روش اختیار کر لیتے ہیں ان پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے، سورہ نمبر 26 آیت 221۔ یہ شیاطین انسان پر کہیں باہر سے نازل نہیں ہوتے، یہ خود انسان کے قلب کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جب وہ غلط روی کا فیصلہ کرتا ہے تو ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ اس کے سرکش جذبات ہیں جن کا مظاہرہ محسوس اعمال کی شکل میں ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ شیاطین ہیں جن کے اتباع سے روکا گیا ہے، سورہ 2 آیت نمبر 168، سورہ 2 آیت نمبر 208۔ شیطان کی عبودیت۔ بعض آیات میں کہا گیا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان، سورہ 36 آیت 60۔ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے تم شیطان کی پرستش مت کرو، لیکن یہ معنی درست نہیں۔ شیطان کی پرستش تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ عبودیت کے معنی اطاعت گزاری یا محکومیت اختیار کرنا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نمبر 16 آیت 36۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا تاکہ اس پیام حق کا اعلان کر دے کہ اللہ کی عبودیت، اطاعت اور پیروی اختیار کرو اور سرکش قوتوں سے بچو۔ طاغوت کے معنی۔ چونکہ یہاں شیطان کی بجائے طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے بیشتر اس کا مفہوم متعین کر لیا جائے۔ طغیان کے معنی ہیں حد سے تجاوز کر جانا۔ چنانچہ طوفان نوح کے وقت جب پانی کی موجیں پہاڑوں کی بلندیاں اختیار کر گئی تھیں، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، سورہ نمبر 11 آیت 42۔ اور دیکھو ایسی موجوں میں کہ پہاڑ کی طرح اٹھتی ہیں، کشتی انہیں لیے جا رہی ہے،
تو اس کیفیت کو پانی کی طغیانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انا لما تغل ماء حملناکم فی الجاریہ، سورہ نمبر 69 آیت 11۔ اور دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ پانی حد سے بڑھنے لگا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ یعنی کسی چیز کا اپنے اندازہ کے مطابق چلنا اعتدال ہے، اور اس سے آگے بڑھ جانا سرکشی و طغیان۔ سورہ رحمان میں اس مفہوم کی وضاحت اور بھی کھلے الفاظ میں فرما دی گئی ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، سورہ نمبر 55 آیات 7 تا 9۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان عدل کو قائم کیا تاکہ تم وزن کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور وزن کو صحیح طور پر قائم رکھو، اور معاملات زندگی میں تولنے جھوکنے میں کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ ترازوئے عدل کا سیدھا رکھنا اس کی صحیح حالت کا مظاہرہ ہے۔ اس اندازہ سے ہٹ جانا جادۂ مستقیم سے انحراف و سرکشی ہے۔ اب انسانی زندگی کی طرف آئیے۔ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، اس لیے ان پر حکمرانی انسان کے حیطۂ اقتدار کے اندر ہے۔ ان حدود کے اندر حکومت سرکشی و طغیان نہیں، لیکن خود انسان کسی دوسرے انسان کے تابع نہیں، اس لیے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان یا گروہ قوت فراہم کر کے دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم بنا لیتا ہے تو یہ اس کا جائز حدود سے تجاوز ہے، اور طغیان و سرکشی ایسی سرکشی جس میں یہ خدا کی ہمسری کا مدعی بن بیٹھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی روح سے نظام قرآنی کے علاوہ ہر قسم کا نظام اطاعت طاغوتی نظام ہے، اور اس کی فرما پذیری شرف انسانیت کی تذلیل اس نظام کا نتیجہ فساد ہے جو اصلاح کی ضد ہے۔ وہ سابقہ جنہوں نے قوانین الہیہ سے سرتابی اختیار کر کے خود ساختہ قوانین کی حکومت قائم کر رکھی تھی، طاغوتی نظام کی علم بردار تھیں، جن کا نتیجہ فساد تھا، یعنی معاشرہ میں ناہمواریاں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، سورہ نمبر 89 آیت نمبر 6 تا 12۔ اے پیغمبر، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے قوم عاد یعنی اونچی اونچی عمارتوں والی قوم ارم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ ان جیسی مخلوق آج تک شہروں میں پیدا نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش تراش کر عمارات بنائی تھیں، اور بڑے لشکروں والے فرعون اور اس کے رفقا کے ساتھ جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، کیا برتاؤ کیا گیا تھا؟ ان تمام قوموں نے ان بستیوں میں بہت زیادہ فساد مچایا تھا، بالخصوص فرعون، جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے طغیانی اختیار کر رکھی تھی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ 20 آیت نمبر 24۔ اے موسیٰ، فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ یہی طاغوتیت ان اقوام کی ہلاکت کا باعث تھی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، سورہ نمبر 69 آیت نمبر 5۔ چنانچہ قوم سمود محض سرکشی کی وجہ سے ہلاک کی گئی۔ انسان سرتابی اس وقت اختیار کرتا ہے جب سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کسی کی احتیاج نہیں۔ اسی ذم باطل کے ماتحت وہ کسی آئین و قانون کی پابندی کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، سورہ نمبر 96 آیت 6-7۔ ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی صرف طبعی جسم کے جینے کا نام ہے، اور اس کے لیے میں نے اس قدر سامان اکٹھا کر لیا ہے کہ مجھے کسی کی احتیاج باقی نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، سورہ نمبر 89 آیت نمبر 37-38۔ سو جو کوئی حد سے گزر جائے
اور زندگی کے مفاد عاجلہ کو مستقبل پر ترجیح دینے لگے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا کہ زندگی صرف جسم کی پرورش کا نام نہیں، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے، اور اصل حیات اس کی تربیت و استحکام ہے، تو وہ اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے بے نیاز تصور نہ کرتا، اس لیے کہ انسانی ذات کی تربیت و استحکام دوسرے انسانوں کی ربوبیت کا سامان فراہم کرنے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک فرد کبھی دیگر افراد انسانیہ سے بے نیاز ہو نہیں سکتا۔ یہ اپنی تکمیل ذات کے لیے ایک ایسے معاشرے کا محتاج ہے جو قانون خداوندی کے مطابق متشکل ہو، بنابراً یہ دوسرے انسانوں کا بھی محتاج ہے اور قوانین خداوندی کا بھی۔ لیکن جو لوگ اس حقیقت پر نگاہ نہیں رکھتے اور زندگی کو صرف جسم کی پرورش تک محدود خیال کر لیتے ہیں، وہ قوانین خداوندی کی ضرورت نہیں سمجھتے اور اپنے خود ساختہ آئین و ضوابط کے مطابق معاشرہ متشکل کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو طاغوتی نظام قائم کرتے ہیں، جس میں خدائی قوانین کے بجائے ان کے خود ساختہ قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ اس نظام کی طرف رجوع کرنے سے جماعت مومنین کو روکا گیا ہے، اس لیے کہ جن کا مقصد حیات آئین خداوندی کا نفاذ ہو، ان کے لیے طاغوتی نظام کی طرف رجوع کرنا کیسے جائز قرار پا سکتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورہ نمبر 4 آیت 60۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل کا یہ حال ہے کہ چاہتے ہیں اپنے جھگڑے قضیے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کے نظام سے انکار کریں اور صرف اللہ کے نظام کی پیروی کریں۔ اصل یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے انہیں اس طرح گمراہ کر دے کہ وہ راہ راست سے بہت دور جا پڑیں۔ تحاکم الی الطاغوت۔ تحاکم الی الطاغوت یعنی زندگی کے معاملات کا فیصلہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے مطابق کرنا سے یہ حقیقت بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ طاغوت سے مراد غیر خدائی نظام اطاعت ہے۔ جو لوگ اس نظام سے اجتناب کرتے ہیں ان کے لیے اس زندگی اور اس سے اگلی منزل دونوں میں سعادت و کامرانی کی بشارتیں ہیں۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ إِن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 17۔ جو لوگ طاغوت کی محکومیت سے بچے اور قوانین الہیہ کی طرف جھکے ان کے لیے سعادت و کامرانی کی بشارت ہے۔ تو اے پیغمبر اسلام، تو میرے بندوں کو نظام خداوندی کی اطاعت کے نتائج حسنہ کی خوش خبری دے دے، برعکس ان کے عبادت طاغوت کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ سورہ 5 آیت 60، یعنی جہنم، اس دنیا میں بھی جہنم جس پر آج شعلہ زار یورپ کا ایک ایک ذرہ شاہد ہے، اور آخرت میں بھی جہنم۔ ایک اور طاغوتی نظام۔ یہ تو ہے وہ طاغوتی نظام جو حکومت و سلطنت کی شکل میں مرتب ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور طاغوتی نظام بھی ہے جو تقدس کا نقاب اوڑھ کر قائم کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں انسانوں کی ایک جماعت دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم و مطیع بناتی ہے، لیکن بزور شمشیر نہیں، بلکہ ان کے دل کی گہرائیوں میں اپنی عقیدت و عظمت کا بت اتار کر۔ جب ان کی عقیدت یوں ان کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے تو پھر مقدسین کا یہ طائفہ اپنا ہر حکم ان سے منواتا ہے اور یوں اس قسم کی حکومت قائم کرتا ہے جس کی حفاظت کے لیے فوج اور سپاہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ محکومیت ہے جس کی زنجیریں انسان خود نہایت تذلل و تعبد اور عجز و انکسار سے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں میں ڈالتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے
احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ سورہ نمبر 37 آیت 22 اور 23۔ ان لوگوں کو جو غیر اللہ کی محکومیت اختیار کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھیوں کو مع ان لوگوں کے جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر عبودیت، اطاعت اور پیروی اختیار کیا کرتے تھے، جمع کر لو اور پھر سب کو دوزخ کے راستہ کی طرف لے جاؤ۔ اس کے بعد ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا أَئِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ۔ سورہ نمبر 37 آیات 27 تا 30۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے۔ چنانچہ پیروی کرنے والے کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس خیر و برکت کا مقدس نقاب اوڑھ کر بہت زور و شور سے آیا کرتے تھے، اب خدائی عذاب سے تو ہمیں بچاؤ۔ وہ لوگ جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس کب آتے تھے، تم خود ہی دل سے مومن نہیں تھے، اس لیے غیر خدائی احکامات کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ ہماری تم پر کوئی زبردستی بھی نہیں تھی، بلکہ تم تو خود ہی سرکش جماعت کے افراد تھے۔ غور فرمائیے اس حقیقت کو کیسے واضح انداز میں بے نقاب کیا گیا ہے کہ ان متبوعین کی سیادت و قیادت اپنی قوت پر قائم نہیں ہوتی، بلکہ متبعین کے جذبہ عقیدت و ارادت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر یہ انہیں ماننا چھوڑ دیں تو ان کی حکومت خود بخود ختم ہو جائے۔ بقول علامہ اقبال، این سنم تا سجدہ اش کردی خداست، چون یکے اندر قیامائی فناست۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی قسم کا اصطلاح و تغلب کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد خود محکوم کی اپنی ہی کمزوری پر ہوتی ہے۔ وہ تو صرف ایک احکم الحاکمین کی ذات ایسی ہے جس کی حکومت و سروری محکوم کے جذبہ اطاعت کی رہینہ منت نہیں، بلکہ اپنی قوت پر قائم ہے۔ اس کے سوا یہ قوت کسی اور کو حاصل نہیں، اس لیے حکومت کا حق بھی کسی اور کو نہیں۔ بہرحال یہی وہ شیاطین ہیں جن کے متعلق فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نمبر 14 آیت 22۔ جب فیصلہ ہو چکا تو شیطان بولا، بلا شبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور وہ پورا ہو کر رہا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر پورا نہ کیا۔ مجھے تم پر کسی طرح کا تسلط نہ تھا کہ تم میری پیروی پر مجبور ہو گئے ہو۔ جو کچھ پیش آیا وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا بلاوا قبول کر لیا، پس اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج کے دن نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے اب سے پہلے جو مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا کہ اس کے احکام کی طرح میرے حکموں کی بھی اطاعت کرنے لگے تھے، تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ بلا شبہ ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ دو متمیز راستے۔ یہ ہے وہ طاغوتی نظام جس کے متعلق فرمایا کہ یہ ایمان باللہ کی ضد ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ نمبر 2 آیات 256 257۔ دین میں کسی قسم کا اکراہ نہیں، بلا شبہ ہدایت کی راہ گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو گئی ہے، اور اب دونوں راہیں لوگوں کے سامنے ہیں، جسے چاہیں اختیار کریں۔ پھر جو کوئی طاغوت سے انکار کرے، یعنی ہر اس نظام کی اطاعت سے انکار کر دے جو غیر خدائی قوانین پر متشکل ہو، اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی صرف اس نظام کی اطاعت کرے جو قوانین خداوندی کی ترویج کے لیے قائم ہو، تو بلا شبہ اس نے فلاح و سعادت کی مضبوط شاخ پکڑ لی۔ یہ شاخ ٹوٹنے والی نہیں، جس کے ہاتھ آ گئی وہ گرنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے جو ایمان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔
وہ انہیں ہر طرح کی تاریکیوں سے نکالتا اور روشنی میں لاتا ہے، مگر جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو ان کے مددگار سرکش اور مفسد طاغوت ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکالنے اور تاریکیوں میں لے جانے والے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جن کا گروہ دوزخی گروہ ہے، ہمیشہ عذاب جہنم میں رہنے والا۔ آپ الا اللہ کے قائل نہیں ہو سکتے جب تک پہلے لا الہ کے عملی معترف نہ ہوں۔ آپ نظام خداوندی کا اتباع نہیں کر سکتے جب تک ہر غیر خدائی نظام سے روگردانی نہ کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت آپ کا منہ مشرق اور مغرب دونوں طرف ہو جائے۔ ایک کی طرف منہ کرنے کے لیے دوسرے سے منہ موڑنا پڑے گا۔ یہی رسول کی تعلیم تھی، یہی اسلام کا عروۃ الوثقی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا تاکہ اس پیام حق کا اعلان کر دے کہ اللہ کی محکومیت اختیار کرو اور سرکش قوتوں کے طاغوتی نظام سے بچو۔ پھر ان امتوں میں سے بعض ایسی تھیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جو قومیں سچائی کو جھٹلانے والی تھیں انہیں بالآخر کیسا انجام پیش آیا۔ غور کیجئے، جو رسول بھی آیا اس دعوت انقلاب کو لے کر آیا کہ اطاعت و محکومیت صرف ایک خدائے واحد القہار کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام اطاعت ایسا نہیں جس کی اتباع کی جائے، اور خدا کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک ہر غیر خدائی نظام سے عملاً انکار نہ کیا جائے۔ کیسی عظیم الشان ہے یہ دعوت اور کتنا بڑا محیر العقول ہے یہ انقلاب۔ ایسا انقلاب جو انسانوں کو دوسرے انسانوں کی ہر قسم کی غلامی سے نجات دلا کر اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنا سر اونچا کر کے چلے۔ لغزش کے اسباب۔ یہ حقیقت شروع ہی میں سامنے لائی جا چکی ہے کہ انسان کے اپنے سرکش جذبات کا نام شیطان ہے، یعنی جب انسان احکام خداوندی کے خلاف اپنے سرکش جذبات کا اتباع کرتا ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے شیطان کا اتباع کیا۔ یہ وجہ ہے کہ اس قسم کے فیصلوں اور ان فیصلوں پر عمل کرنے کو عمل الشیطان، شیطان کا کام کہہ کر پکارا گیا ہے۔ مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمانہ قبل از نبوت میں غصہ میں آ کر ایک قبطی کو مار ڈالا تو اس پر متعصب ہوتے ہوئے کہا، ھذا من اعمال الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ سورہ نمبر 28 آیت 15۔ یہ شیطان کے عمل کی وجہ سے ہوا، بلا شبہ وہ ایک گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی طرف سے لغزش کے سامان خود انسانی اعمال فراہم کرتے ہیں۔ جنگ احد میں جب مجاہدین کی ایک جماعت سے ذرا سی لغزش ہو گئی تو اس کے متعلق فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ سورہ نمبر 3 آیت 154۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن لڑائی سے منہ موڑ لیا تھا جس دن دونوں لشکر ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے، تو ان کی اس لغزش کا باعث صرف یہ تھا کہ بعض کمزوریوں کی وجہ سے جو انہوں نے پیدا کر لی تھیں شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ یہ بات نہ تھی کہ ان کے ایمان میں فتور آ گیا ہو، بہرحال یہ واقعہ ہے کہ خدا نے ان کی یہ لغزش معاف کر دی۔ اس کا قانون ایسا ہے کہ ایک بڑے نظام میں ایسی کوتاہیوں کی طرف سے سامان حفاظت مل جاتا ہے اور نظام یوں ہی اپنی جگہ سے ہل نہیں جاتا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک خاص اسکیم کے ماتحت آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے الگ کیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی اس عداوت کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ دیکھیے سورہ نمبر 12 آیت 100۔ سورہ زخرف میں ہے کہ جو شخص خدائے رحمان کے قانون سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے
پھر ایسے لوگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ غلط راہ پر چلتے جا رہے ہیں، لیکن بزم خواہش سمجھتے یہ ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36-37۔ اور یاد رکھو، جو کوئی رحمان کے قانون سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیا کرتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور یقیناً یہ شیاطین ان لوگوں کو نظام خداوندی کی راہ سے روکتے ہیں، مگر شیطانی اثرات کے ماتحت یہ لوگ اس قدر بے حس ہو جاتے ہیں کہ اپنی گمراہی کا انہیں پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستہ پر چل رہے ہیں۔ قرین آیات بالا سے واضح ہے کہ جسے شیطان کی طرف سے لغزش کہا جاتا ہے وہ در حقیقت انسانی اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر ان غلط اعمال کے محرکات اس سوسائٹی کے اثرات ہوتے ہیں جسے وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے، کیونکہ ہم نشینی کا اثر سب سے گہرا ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے قرین ہم نشین کہا ہے۔ سورہ نساء میں ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 38، نیز سورہ نمبر 25 آیات 28 تا 30۔ اور ان لوگوں کو بھی خدا دوست نہیں رکھتا جو محض لوگوں کے دکھانے کو نام و نمود کے لیے امال خرچ کرتے ہیں اور فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر اللہ پر سچا ایمان رکھتے تو کبھی ایسا نہ کرتے کہ اسے چھوڑ کر انسانوں کے سامنے نمائش کرنی چاہتے۔ اور دیکھو، جس کسی کا ساتھی شیطان ہوا تو کیا ہی برا یہ ساتھی ہے۔ حاشیہ نشین: یہ ہم نوالا و ہم پیالہ مذاہب جھوٹی خوشامدوں اور فریب کارانہ قصیدہ خوانیوں سے اصل حقیقت کبھی سامنے آنے نہیں دیتے، اور اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر اس کی لغویات و خرافات کو مزین بنا بنا کر دکھاتے رہتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُّوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ سورہ نمبر 41 آیت 25۔ اور دیکھو، ان کے لیے ہم نے کچھ ایسے ہم نشین ساتھی مسلط کر دیے ہیں جو ان کے اگلے اور پچھلے کاموں کو، خواہ وہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، مزین کر کے دکھاتے رہتے ہیں، چنانچہ یہ اور اس کے ساتھی سب جہنم کی ہلاکت میں جا پہنچتے ہیں۔ وَقَالَ قَرَيْنَاهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِیدٌ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ۔ سورہ نمبر 50 آیات 23 تا 29۔ اور یاد کرو جب ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن بد عمل انسان کا ہر ساتھی ہم نشین بجائے ساتھ دینے کے مخالفت میں کہے گا، یہ ہے وہ سب کچھ جو میرے پاس جہنم کے لیے تیار تھا۔ ہر نا شکر گزار دشمن حق کو جہنم میں ڈال دو، خصوصیت کے ساتھ ہر اس شخص کو جو خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا الہ بنا لیا۔ ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو، پھر بارگاہ الہی میں اپنی برات کرتے ہوئے اس کا ساتھی ہم نشین کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا، وہ تو خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ تو خدا ان سے فرمائے گا، میرے سامنے مت جھگڑو، میں تو عذاب کا وعدہ تمہاری طرف پہلے ہی بھیج چکا ہوں۔ میرے یہاں بات بدلی نہیں جایا کرتی، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں کہ بلا وجہ بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دوں۔ وہ قرین صاف مکر جائے گا کہ اس نے اسے نہیں بہکایا، یہ تو خود ہی بہک جانے پر تلا بیٹھا تھا۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین۔
سورہ نمبر 43 آیت 38۔ حتیٰ کہ جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو اس شخص سے جسے دنیا میں بہکایا تھا کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی کہ تیری بد عملی کی پاداش میں تو نہ پکڑا جاتا۔ ذرا خیال تو کرو کہ یہ کتنا برا ساتھی ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کے قانون کا اتباع کرتے ہیں ان پر اس قسم کے قرین کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت خدا کو سامنے رکھتے ہیں۔ اہل جنت کے باہمی مکالمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قال قائل منہم انی کان لی قرین ولو لا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ سورہ نمبر 37 آیات 50 تا 57۔ اور ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، میرا دنیا میں ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا، کیا تو ان رسولوں کی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر رہ جائیں گے تو پھر بھی ہم اپنے اعمال کا بدلہ دیے جائیں گے؟ وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم کی طرف جھانک کر دیکھو گے؟ بالآخر وہ خود ہی جھانکے گا اور اپنے اس ساتھی کو جہنم میں دیکھے گا اور کہے گا، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر ڈالتا۔ اگر میرے پروردگار کا مجھ پر احسان و انعام نہ ہوتا تو آج یقیناً میں بھی ان لوگوں میں سے ہی ہوتا جو عذاب الہی میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اور ان شیاطین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قوانین الہیہ کی حفاظت میں لے آئے۔ چنانچہ فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ نمبر 41 آیت 36۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی خلش وسوسہ کی پیدا ہو تو فوراً قوانین الہیہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ یقیناً وہ قانون اس خدا کا ہے جو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔